اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ جی آج ہم پڑھیں گے مسئلہ نمبر 50، بے حیائی اور فحش گوئی کی کثرت۔ قیامت سے پہلے فحاشی، بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گو کو پسند نہیں فرماتا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے حیا سے اور فحش گوئی کرنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ قیامت سے پہلے بے حیائی اور فحش گوئی عام ہوگی، اور اس کا مشاہدہ آج ہم کر ہی رہے ہیں کہ اب بے حیائی تو مسلمانوں کے اندر آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ نہ صرف بے حیائی بلکہ فحش گوئی، فحش گفتگو کرنا، یعنی بے حیائی کی باتیں کرنا، وہ باتیں جو پردے کی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب کرنے لگے ہیں کھلے عام۔ بچے کو آپ دیکھ لیں تو اب ایسی لینگویج استعمال کر رہا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ نہ ان کے گھر والوں کی اس پر توجہ ہے، نہ بچوں کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کو تربیت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ کیا سکھانا چاہیے بچے کو اور کس طرح کے الفاظ استعمال ہونے چاہیے۔ یا تو وہ گھروں سے سنتے ہیں اور یا پھر ان کو ماحول ایسا ملا ہوا ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر گالیاں ہیں۔ وہ باتیں جو پردے کی ہیں آج وہ ہونے لگی ہیں، اور ایسی باتیں جو زبان پر نہیں لانی چاہیے وہ انسان بغیر شرم و حیا کے بولنے لگا ہے۔ آج یہ دور آ چکا ہے۔ یہ وہ برائی ہے جس سے بہت ہی کم لوگ آج بچ پائے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ جو انٹرنیٹ کا دور ہے ہر کوئی بے حیائی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس سے آج بچے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر آج جس طرح کی ویڈیوز، جس طرح کی بے حیائی آج موجود ہے، ایسے ایسے تھم نیلز موجود ہیں اور ان پر دیے گئے اتنے واہیات قسم کے ٹائٹلز دیے ہوئے ہیں کہ جن کو پڑھ کر حیا آ جائے۔ یہ لوگوں کی اٹریکشن کے لیے دیے جاتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ویڈیو کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس ویڈیو کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن صرف لوگوں کی توجہ کے لیے، اٹریکشن کے لیے بے حیائی سے مزین کر کے اور تھم نیل بنائے جاتے ہیں، اور اس پہ اس طرح کے عنوانات دیے جاتے ہیں، ایسے ٹاپکس لکھے جاتے ہیں کہ پڑھ کر بھی بندہ حیران رہ جائے کہ وہ باتیں جو پردے کی ہیں، جنہیں دین اسلام نے کرنے سے منع کیا ہے، وہ اس طرح سے تھم نیل پر دی جا رہی ہیں باتیں کھلے عام۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اچھے اچھے اسکالرز اور اسپیکرز کے ناموں کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شائع کی جا رہی ہیں، اور اتنے ویوز ان کو ملتے ہیں۔ اوبویسلی ایک اٹریکشن ہو جاتی ہے ہر کسی کے اندر بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، حالانکہ ہمارا مقصد ہرگز ان ویڈیوز کو سرچ کرنا نہیں ہوتا۔ آپ ایک با مقصد
ویڈیو کو سرچ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی خاص چیز کے بارے میں آپ سرچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک آپ کے سامنے ایسے ایسے ٹائٹلز اسی سے ریلیٹڈ، یعنی ایک عام سا کوئی ازدواجی زندگی کے متعلق آپ صاف ستھرا سا مضمون ڈھونڈنا چاہیں گے، اچھی سی کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے ہوگی، یا کوئی ایسا مقصد ہوگا، کوئی ذہن میں سوال ہوگا جس سے ریلیٹ آپ کوئی ایسی چیز سرچ کر رہے ہوں گے کہ اچانک آپ کے سامنے ہسبینڈ اینڈ وائف سے ریلیٹڈ کیا کچھ سامنے نہیں دکھائی دیتا. حالانکہ برائی کی تشہیر کو، فحاشی کی تشہیر کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے، لیکن یہ آج جو دور چل رہا ہے اس میں اسلام نام کی، غیرت نام کی، حیا نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی. بے حیائی کے اس فتنے سے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں گھریلو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اس لیے کہ فری میں ویڈیو چیٹ، فری میں لڑکے لڑکیوں کے آپس میں نامحرم رشتوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں پھر مرد کو اپنی بیوی کہاں سے اچھی لگے گی؟ جب فری میں بات چیت کرنے والی، بے حیا گفتگو کرنے والی گرل فرینڈ جب مرد کو مل جاتی ہے بہت آرام کے ساتھ، تو پھر اس کو اپنی بیوی کیوں اچھی لگے گی؟ پھر وہ اسی سے ہی فحش گوئی پر مبنی باتیں کی جاتی ہیں. اسی طرح عورت کا بھی یہی حال ہو گیا ہے آج کہ اس کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا، اس کو بوائے فرینڈ اچھا لگتا ہے، اس کو اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے کہ فلاں فلاں میرا بوائے فرینڈ ہوا کرتا تھا اور وہ تو میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا تھا، اور کہیں نہ کہیں سے سرچ کر کے دوبارہ سے وہ تعلقات جڑ جاتے ہیں، اور پھر شوہر میں برائیاں نظر آنے لگتی ہیں کہ میرا شوہر تو بس ایسا ہی ہے. تو یہ جو فحش گوئی ہے اور یہ جو بے حیائی ہے نا، اس نے ہمارے نسلوں کو، ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہوا ہے. آج ہمارے ملک پاکستان کا نام ان ملکوں میں آتا ہے جو غلط قسم کی ویڈیوز دیکھنے میں کافی آگے ہے. ہمارے ملک کا نمبر کافی آگے ہے کہ جو اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. ایک وقت تھا جب لوگ بے حیائی کرنے کو یا بے حیائی کی باتیں کرنے کو بہت برا سمجھتے تھے، یعنی شرم آتی تھی کہ کیسے اپنی کوئی پرسنل بات کسی سے شیئر کی جائے. لیکن اب تو ضرورت ہی باقی نہیں رہی. یہاں تک کہ لڑکیاں تک بھی اپنی پرسنل لائف کو شیئر کرتی ہیں، ذرا شادی ہوئی نہیں اور اپنی دوستوں میں تمام باتیں شیئر کی جاتی ہیں اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ. انٹرنیٹ کی وجہ سے نہ صرف ہماری ینگ جنریشن تباہ ہو رہی ہے بلکہ اس کا اثر بوڑھوں تک پر بھی پڑ رہا ہے. بزرگوں پر، بوڑھوں پر، بچیوں پر، ہر ایک پر اس کا اثر پڑ چکا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ رات کے اندھیرے میں جب گھر والے سب سو رہے ہوتے ہیں تو کون اپنے موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. اتنا آسان کر دیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا اور اس پر تبصرے کرنا. کسی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا بچہ رات کے وقت موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے. اب تو ہیڈ فونز لگے ہوئے ہیں، سب کے درمیان بھی لے کر بیٹھ جائے تو ماں کو نہیں پتا چلے گا کہ بچہ کیا سن رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے یا میوزک سن رہا ہے. لیکن ایک ذات ہے جو ہر وقت دیکھ رہی ہے. کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ ہے. اگر ہمارے اندر ذرا سی بھی حیا اللہ سے باقی ہے اور ہمارے اندر اللہ کا ڈر، تقویٰ باقی ہے، تو لازماً ایسی چیزیں سامنے آنے کے باوجود ہم ان چیزوں کو دیکھنے سے ڈریں گے. اور یہی چیز ہے، یہی ایمان ہے، یہی حیا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتی ہے، اس فتنے سے بچا سکتی ہے، ورنہ بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. بے شک بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ بچوں کے ساتھ تو آج وہ وقت ہی نہیں رہا کہ بیٹھ کر کوئی چیز دیکھی جا سکے. نہیں معلوم کس وقت کیا چیز سامنے کھل کر آ جائے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کی شیئرنگ سے کا کیا مقصد ہے. دیکھیں پہلے کا بھی دور تھا، مسئلے مسائل تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے تھے. پرسنل لائف میں بھی اگر ایشوز آتے تھے تو کسی نہ کسی کنسرن پیپل سے ضرور اپنا مسئلہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. اس کی اجازت ہے اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ، لیکن ہر کسی سے تو نہیں کی جا سکتی. تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس طرح کے ٹاپکس کو وائرل کرنا بنا کر؟ آپ کے مسئلے کا حل اس طرح سے تو نہیں ملے گا. آپ ضرور کسی نہ کسی عالم سے، کسی معتبر شخصیت سے، اپنے استاد سے، اپنے والدین سے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی چیزیں وائرل کی گئی ہیں اور جو کچھ ٹاپکس ڈسکس کیے جاتے ہیں، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، نہ ہی ان سے انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے. یہ صرف اور صرف بے حیائی پھیلانے کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو جب تک اللہ سے حیا نہیں کریں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جب تک نہ بیہودہ باتیں کرنے سے رک سکتے ہیں، نہ ان کو سننے سے رک سکتے ہیں، اور نہ بے حیائی سے بچ سکتے ہیں. جس کے اندر اللہ کا ڈر، حیا یا ایمان نہیں، پھر وہ جو چاہے کر لے.